آپ کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں امام دین، جو زمینی حقائق ہیں، جی جی یہ گاؤں کے اندر لڑائیاں، یہ شہروں میں دنگ کا فساد، یہ لوگوں کی اپنی منمانیاں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں ہوں تو اس دنیا میں سب کچھ ہے، میں سب سے قابل ہوں، ہاں میں ہی اس دنیا میں اکیلا ہوں، ہاں جی اور مجھ پر ہی اپنی اس آرگنائزیشن کا، اس دفتر کا، اس محلے کا، اس گھر کا دار و مدار ہے۔ ہاں جی ہاں جی اگر میں نہیں ہوں گا تو یہ دنیا کولیپس کر جائے گی، حالانکہ دنیا کا کام نہیں رکتا، سب وہی چلتے رہتے ہیں۔ ویسے ہی چلتے رہتے ہیں، بلکہ جی ابھی وہ اللہ سب نے ہی جانا ہے کہ میت گھر سے باہر نہیں نکلی ہوتی تو ایک دوسرے سے صلاح مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دوپہر کے کھانے کا کس نے کرنا ہے، امام دین، رات کے کھانے کا کس نے کرنا ہے۔ یہ دنیا کی ساری باتیں امام دین۔ ہاں جی، یہ دنیا کی باتیں دنیا میں ہی اور چھوڑ کر جانی پڑیں گی۔ سکندر جو ہمارے گاؤں کا تھا نا جی، اس کے پاس سکندر، بڑے پیسے تھے، اچھا، وہ جب مرا تو خالی ہاتھ گیا۔ ایک آپ کا جو مریض تھا جس کو آپ میرے پاس لے کے آئے تھے، ایک تو میرا سانڈو تھا نا جی، سانڈو تو ہے، لیکن ہاں ایک جی، اور بھی تھا جس کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو رہا تھا، وہ کالو اور وہ کبا۔ کل شام میرے پاس آیا تھا، اچھا، وہ کالو کبا آیا تھا۔ اس کا بلڈ پریشر بہت زیادہ تھا، ہوئے ہوئے، اور آپ یہ دیکھیں جب میں نے اس کو چیک کیا ہے نا، ہاں جی، اس کا بلڈ پریشر اوپر والا تھا 220 اچھا، اور نیچے والا تھا 140، ہوئے ہوئے، اور اس کے سر میں شدید درد تھا، اچھا اس کو الٹیاں آ رہی تھیں، اچھا اس کا سانس خراب ہو رہا تھا، اچھا اس سے لیٹا نہیں جا رہا تھا، اس کے پھیپھڑوں کے اندر پانی آ گیا تھا، اچھا، یہ ساری چیزیں ایک ساتھ اکٹھی ہوئی آ ہیں گئیں جی۔ بالکل۔ اور آپ یہ دیکھیں رنگ پیلا پڑا ہوا تھا اس کا۔ نہیں، رنگ تو اس کا ویسے بھی کسمیلا صحیح ہے، وہ کالو ہے نا جی، اس کو کہتے ہیں۔ امام دین، ہاں جی ہاں جی، بری بات ہوتی ہے، نہیں نہیں، ایسے کسی کے بارے میں کامنٹس نہیں دیتے ہیں، میں نہیں کہتا ڈاکٹر صاحب، پورے گاؤں میں اس کو یہی کہتے ہیں۔ نہ کہا کریں۔ بہرحال اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا اچھا، کیونکہ اس کو ساتھ ہارٹ اٹیک بھی ہو گیا تھا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف۔ اور میں نے آپ کو پہلے کتنی بار کہا تھا کہ اس کا علاج کروا لیں، اس کو کہیں احتیاط کرے، سگریٹ چھوڑ دے، وہ جو شام کے وقت وہ آپ جس کو کہتے ہیں الکوہل، ہاں جی، پاگل پاگل پانی، پانی، پاگل وہ پانی۔ ختم کر دے، اپنے کھانے میں احتیاط کرے، نمک کا استعمال کم کرے، سبزیاں پھل کھائے، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ بس دیکھو جی، یہ تو پھر اپنا خیال تو آپ کرنا پڑے گا، کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی میرا خیال کرے، مجھ کو اپنے بارے میں خود ہی سوچنا پڑے گا۔ اور انہوں نے مجھے بتایا ہاں جی، کہ ہمیں بابا جی نے بھیجا ہے۔ بابا میں نے کہا کون؟ بابا کون؟ ہاں، کہتے بھائی پیرو۔ ڈاکٹر صاحب یہ بہت زیادتی نہ بہت کریں، زیادتی کی ہے، حالانکہ جو میرے پوترے پوتری ہیں نا وہ بھی مجھ کو بھائی جان بہت بھائی بری جان بات کہتے ہے۔ ہیں۔ تو میں نے کہا خبردار اگر آپ نے آئندہ ان کو بابا کہا، ہاں جی، وہ بابا جوان نہیں، آدمی ہیں، اور بابا تو وہ قاعدے میں بڑا ہوا ہوتا ہے، جو بچوں جو پڑھتے نہیں ہیں بے بابا، وہ تو یوں کر کے ہوتا ہے، بالکل سوٹی اس نے پکڑی ہوتی ہے۔ مجھے آپ نے پوری ایمانداری سے بتائیں کبھی سوٹی پکڑے سوال دیکھا؟ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور بھائی پھیرو، ہاں جی جو آپ کی صحت ہے یہ دیکھیں، آپ کی نظر کیسی ہے، ہاں جی، آپ جلد اپنی دیکھیں، چمکدار نظر جلد ہے تھوڑی آپ سی کی، ذرا کبھی کبھی خراب ہو جاتی ہے، وہ بس کوئی ایسے جالا سا آتا ہے۔ ہاں، پھر دیکھیں آپ کی جلد کتنی چمکدار اچھا، ہے، آپ کے بال ابھی تک کالے۔ نہیں کالے نہیں ہیں وہ، میں کہتا ہوں کہ بال تو کالے کر لینے چاہیے بندے کو، ذرا چوکس لگتا ہے۔ امام دین، میں نے پھر انہیں کہا کہ دیکھیں کسی کے پیٹھ پیچھے بابا نہیں کہتے، کیونکہ میں نے ایک دفعہ ان کو غلطی سے بابا کہہ دیا تھا۔ اچھا، تو یہ آپ مسکرا کیوں نہیں ہیں اگر کہہ دیا تھا تو؟ کوئی نہیں نہیں، دیکھیں میں یہ آپ کو بات بتاؤں لیکن کہ میں نے کہا کہ وہ تو امام دین بھائی پھیرو، ہم انہیں بھائی پھیرو کہتے ہیں، نہیں، بھائی جان کہتے ہیں وہ تو میں انہیں۔ پھرتا رہتا ہوں نا جی، پھرتا رہتا ہوں، میری جو جُتی ہے نا جی، یہ کو 18ویں دن دوسری لینی پڑتی ہے مجھے۔ اچھا، ہاں جی، وہ کس جاتی ہے، میں پھرتا رہتا ہوں، پھرتا رہتا ہوں۔ تو امام دین جب انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں بھائی پھیرو نے بھیجا ہے، جی جی، تو پھر ہم نے انہیں فوراً اٹینڈ کیا، اچھا، کیونکہ ظاہر ہے آپ ہمارے پاس آتے ہیں۔ جی جی جی، تو امام دین بلڈ پریشر بہت زیادہ، ساتھ میں چھاتی میں درد، سانس خراب، لیٹا نہ جائے، الٹیاں آ رہی تھیں۔ جب ہم نے ان کا بلڈ پریشر چیک کیا تو وہ تھا 220 اور 140۔ امام دین،
آپ گاؤں میں جا کے بتاتے نہیں کہ ہائی بلڈ پریشر کتنا نقصان دہ ہوتا ہے اور ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ میں تو بتاتا ہوں کہ جی آپ اگر کسی کو یہ غصہ چڑھتا ہے کڑی مڑی تو وہ اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کو ہائی بلڈ پریشر ہے۔ نہ نہ، ہائی بلڈ پریشر کا تعلق غصے سے نہیں ہے امام اچھا، دین۔ یہ خود بخود ہو جاتا ہے؟ یہ غصے کے بعد تو ہو سکتا ہے، اچھا لیکن جو کہا جاتا ہے نا کہ مجھے غصہ یوں زیادہ آتا ہے کہ میرا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، ہاں جی، وہ تعلق نہیں ہے۔ اچھا میں یہی سمجھتا رہا آج تک۔ نہ امام دین، نہ امام دین، غصہ شخصیت کی وجہ سے ہوتا ہے، نہیں، شخصیت کی وجہ سے کیسے ہوتا ہے؟ اور شخصیت ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کا براٹ اپ کس طرح ہے، آپ کا بچپنا کیسا گزرا، آپ کے ماں باپ نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا، آپ کے بہن بھائیوں نے، آپ کے گھر کا ماحول کیسا تھا، آپ کے اسکول کا ماحول کیسا تھا، ان تمام چیزوں کا ایفیکٹ ہوتا ہے آپ کی شخصیت پہ۔ مگر یہ شخصیت بنانے میں پھر جو بچہ بلونگڑا ہوتا ہے وہ تو بے اختیار ہوتا ہے، وہ براؤلٹ اپ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، آپ کی تربیت کیسے ہوئی، تو اس کی تربیت اس نے خود تو نہیں کی، اس کے بڑوں نے کی ہے۔ تو ہمیں تو ہماری جو پنیری ہے، ہمارے چھوٹے بچے ہیں ابھی، جیسے آپ میرے پوترا پوتری ہیں، تو ان کی تربیت ان کی ماؤں کو کرنی چاہیے، والدین کو۔ والدین کو، ہاں جی، ماں کو، باپ کو، جی، نانا کو، دادا کو۔ تو میں تو جتنا ہوتا ہے وہ ہر وقت، مثلاً میری ایک بہو ہے، اچھا، وہ اپنے بچے کو یہی کہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ 24 گھنٹے دن رات کے جو ہے نا، اس میں سے وہ 26 گھنٹے پڑھائی کرتا رہے۔ اچھا، میں نے کہا بچہ ہے، چڑ جاتا ہے، اس کا ایک ٹائم ٹیبل بناؤ کہ صبح جب یہ اٹھے تو اس کو ناشتہ نوشتہ کرا کے اس کو کوئی 15 منٹ آدھا گھنٹہ کھیلنے دو۔ اور پھر امام دین، یہ والدین کو ہمیں بتانا چاہیے کہ دنیا کے اندر صرف نمبر ہی کچھ نہیں ہوتے۔ اچھا جی، بالکل، کہ جی ہمارے بچوں نے اتنے نمبر حاصل کر لیے تو وہ ایک بڑے اچھے لیول پر چلے جائیں گے۔ اچھا پورا سسٹم ہونا چاہیے، تعلیم کیا ہے اور تربیت کیا ہے۔ اچھا، یہ جو کہتے ہیں کہ جو فلاں بندہ جو ہے وہ 2 نمبر ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ امام دین، وہ ایک غلط سینس میں ہوتا ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ وہ غلط کام کرتا ہے، وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، وہ اچھے کام نہیں کرتا، اس لیے اس کو 2 نمبر کہتے ہیں۔ اچھا 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 ٹھیک ہے نا؟ اچھا۔ اتنے سمجھدار۔ نہیں جی، دیکھو کہیں نہ کہیں تو سمجھدار بھی مار کھا جاتا ہے نا۔ ہاں، اور آپ نہیں، آپ کو تجربہ بہت ہے امام دین، آپ تو گھومتے پھرتے ہیں لوگوں کے پاس۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں تو آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ بات کی ہے، مگر اتنی تفصیلاً بات آپ نے مجھ کو نہیں بتائی کہ یہ عادت کی وجہ سے ہوتا ہے، کوئی بندے ایویں غصہ کر جاتے ہیں، اور غصہ جب وہ کرتے ہیں تو غصہ جب ختم ہوتا ہے تو پھر ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے۔ جی، یہ تو ایک فیکٹر ہے نا کہ اچھا جی، غصہ تو ایک وجہ ہو گئی ہائی بلڈ پریشر کی، ہاں جی ہاں جی۔ اس کے علاوہ بھی اس کی اور وجوہات ہوتی ہیں۔ تو ایسے بندہ کسی کو راہ جاتے کو پہچان سکتا ہے کہ اس کو بلڈ پریشر کی بیماری، علامتیں کیا ہیں؟ امام دین، بلڈ پریشر کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ بلڈ، خون، پریشر، دباؤ، یعنی کہ خون کا دباؤ نالیوں میں، خون کی نالیوں میں، اچھا اسے ہم کہتے ہیں بلڈ پریشر۔ یہ ہر انسان کا ہوتا ہے، اچھا اور یہ ضروری ہے ہمارے جسم کے اندر اس کا ہونا، کیونکہ اس پریشر کی وجہ سے پھر خون پورے جسم میں پھینکا جاتا ہے، دل خون کو پھینکتا ہے اس پریشر کی وجہ سے۔ اچھا، تو ایک لو بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے، لو بندہ وہ کروا لے۔ لو بلڈ پریشر اور ہوتا ہے امام دین، ہم بات کر رہے ہیں ہائی بلڈ پریشر کی۔ ہائی بلڈ پریشر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب پریشر ہمارا 140 اور 90 سے زیادہ ہونے لگے، اور گھر میں اگر 135 اور 85 سے زیادہ ہو، اچھا، تو آپ سمجھیں کہ پھر اب ہمیں خطرے احتیاط کی کرنی گھنٹی چاہیے۔ بج گئی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ نارمل پریشر جو ہوتا ہے امام دین، وہ 120 اور 80 ہونا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کسی سیانے نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ یہ جو نیچے والا کہتے ہیں نا، وہ جو ایک جی اوپر کا ہوتا جی ہے، ایک جی نیچے کا جی ہوتا ہے جی بلڈ پریشر، کہ یہ جو نیچے والا ہے یہ عام جو جوان بندہ ہوتا ہے یا میری عمر کا ذرا تھوڑا کم جوان ہوتا ہے، جی، تو وہ اس کا 90 تک ہونا چاہیے، اچھا، اور جو اوپر والا ہے وہ 100 تو ہو، اور اس کے اوپر جتنی اس کی عمر ہے
اس کو جمع کر لیا جائے. مثال کے طور پر اگر میری عمر 37 سال ہے, میں مثال دے رہا ہوں, برا نہ منائیے گا, اچھا تو 100 میں جمع کر لینا ہے 37, اچھا. تو 137 تکر ٹھیک ہے. امام دین یہ نہیں, ایسی پرانی باتیں ہوں گی جو آپ نے کہیں سن لی ہوں گی. اچھا اصل میں بات یہ ہے کہ جو اوپر والا پریشر ہوتا ہے نا, آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ اوپر والا پریشر ہوتا کیوں ہے. یہی تو میں ہائی بلڈ پریشر کہتے نہ ہیں. نہ, جو ریڈنگ ہوتی ہے نا, جیسے 120 اور 80, 120 اوپر کا اور 80 نیچے کا. اچھا 120 کا مطلب یہ ہے کہ جب دل نے خون کو پمپ کیا تو اس کی وجہ سے جو پریشر نالیوں پیدا ہوتا ہے نا, اسے ہم کہتے ہیں اوپر والا پریشر, سسٹولک پریشر. سسٹولک ٹھیک ہے, یعنی وہ پریشر جو دل کے سکڑنے کے دوران دل کی نالیوں پیدا ہوتے ہیں نا, اسے ہم کہتے ہیں سسٹولک پریشر. اچھا, اور جب دل آرام کرتا ہے, دل آرام بھی کرتا ہے. بالکل, میں سمجھتا ہوں یہ وہ مزدور ہے کہ بندہ سویا ہوا بھی ہو تو یہ اپنا کام کرتا رہتا. یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. کب؟ ابھی میں یہ اپنا مکمل کر لوں. تو یہ جو پریشر ہوتا ہے نا, جو نیچے والا پریشر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں 80, یہ وہ ہوتا ہے جب دل آرام کر رہا ہوتا ہے نا. اچھا, ریسٹ کر رہا ہوتا ہے, اور اس دوران جو پریشر نالیوں موجود ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ڈائسٹولک. دل کے پھیلنے کے دوران جو پریشر نالیوں موجود ہے اسے ڈائسٹولک پریشر کہتے ہیں. اچھا, ایک ہو گیا سسٹولک اوپر والا اور ڈائسٹولک نیچے والا. ہاں جی, ٹھیک ہے, دل کے سکڑنے کے دوران اوپر والا اور دل کے ریلیکس ہونے کے دوران نیچے والا.